اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر. آج کی مجلس برائے اصلاح ثواب ہے ہمارے برادر عزیز برادر بزرگوار نعمت اللہ جعفری صاحب کے خانوادے کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کے لیے اور اپنے مرحومین اور شہداء کو بھی شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد. اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے کل جس حدیث میں بات ہو رہی تھی جہاں بات چھوڑی تھی وہیں سے بات کا آغاز کریں گے اور محور آپ کو موضوع آپ کو عنوان آپ کو بتا چکا ہوں کہ محور کیا ہے. ذات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ مقام و منزل. اور اس عنوان کا مقصد بھی آپ کو بتا دیا کہ کچھ شبہات جو دوسروں کی جانب سے پیدا کیے گئے ان شبہات کا ازالہ کرنا ہے, ان شبہات کو دفع کرنا ہے, ان شبہات کو دور کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ منزلت فاطمہ ہے کیا. دیکھیے یہ ایک بات یاد رکھیے, ابھی نور پہ تو ہم بات کر ہی دیں گے آپ کے ساتھ. یہ یاد رکھیے کہ نور کی پہلے کبھی مجالس میں بتایا تھا ہم نے کہ اقسام ہیں, یعنی نور کے بھی درجات ہیں. مثلا اللہ نور السماوات والارض ہے نا, سورہ نور کی آیت ہے اور تفصیلی آیت اس پہ ہم بہت پڑھ چکے مجالس. اللہ نور السماوات والارض, آسمان و زمین کا نور ہے اللہ کی ذات. ہر شے میں اللہ کا نور کار فرما ہے, ایسے ہی ہے نا. ہر شے میں کلی ہو اس میں بھی اسے بھی پہچان لیا جائے گا. خلاصے کی جتنی مثالیں میں دیتا جاؤں کم ہے نا. نور پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور سے تعبیر کیا گیا, کتاب خدا کو نور سے تعبیر کیا گیا, اور ایک اور ہستی بھی ہے, ہستی ہے یا جو بھی ہے وہ تو بعد میں فیصلہ ہوگا, اسے بھی نور سے تعبیر کیا گیا. لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کتاب آئے اور نور آئے. کوئی نے کہا نور سے مراد یہ کتاب ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. انقن صاحب تفصیلی بحث اس میں کر چکے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نور کی چیزیں باتیں سمجھ میں آئیں. کچھ باتیں ہیں غیب کی ہے نا, جو ہماری نظروں سے پوشیدہ میں نہیں نظر. ہمیں نظر نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ نہیں ہے نا. ہماری سمجھ میں آنے نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس شے کا وجود. بھائی آپ کی سمجھ کی ایک حد ہے اور غیب کی کوئی حد نہیں ہے. ہماری سمجھ کے عقل و شعور کی ایک حد ہے. اس لیے سب سے پہلے سورہ بقرہ میں یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جو دوسرا سورہ ہے سورہ بقرہ میں سب سے پہلے کیا اقرار لیا گیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون. ساری نماز روزہ سب بعد میں ہے. متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب پر تو جو چیزیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ کی سمجھ سے غائب ہیں, یہ کبھی بھی دلیل نہیں ہوا کرتی کہ جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے وہ نہیں ہے. یہ کیا مطلب ہوا؟ جو ہاں معیار قائم ہو جانا چاہیے. اگر آپ کے پاس ایک معیار اور ایک اصول موجود ہے کہ ہاں بھائی یہ دلیلیں موجود ہیں تو اس کے بعد پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو نور فاطمہ پہ بات کریں گے ابھی, جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے آج ہی انشاءاللہ پہنچ جائیں گے نور فاطمہ تک. بات کرتے کرتے کہ نور کی منزلیں کتنی ہیں, کتنے درجات ہیں,
ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. نہیں وہ کوئی ضروری بات کرے تھے فون کے اوپر, میں کچھ اور سمجھا. ایک اور صلوات عنایت فرما دیجیے. آئیے اب جو حدیث ہم نے جہاں ختم کی تھی, من سلم علیہ وعلیہ ثلاثۃ ایام اوجب اللہ لہ الجنہ, یہ پڑھی تھی حدیث. اب اس کو مکمل نہیں کیا تھا, مکمل کرنے اب جا رہے ہیں. جس نے بھی, اب یہ معصوم کونین کا, اچھا مشکل ہمارے دوستوں کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ درجنوں نہیں, اگر آپ ساری روایت مصباح الانوار اور جتنی بھی بہار الانوار اور قطرہ کی روایتیں جمع کریں گے تو کئی سو روایات ہیں, سینکڑوں. یعنی معصوم کونین کی فضیلت اور شفاعت کے باب میں سینکڑوں روایات ہیں. جس ہستی کے بارے میں سینکڑوں روایات موجود ہوں, اللہ کے بندوں, اس ذات میں یہ شبہ پیدا ہونا کہ بھئی ان کا تو وہ تو ایک خاتون خانہ تھی, ان کا اتنی سوشل معاشی سیاسی زندگی ہے کہاں, آپ لوگ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں. تو یہی تو میں عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کو, یہی تو مجھے پہلے دن سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اسی شبہے سے متاثر ہو کر ہمارے یہاں بھی کچھ مشتبہین پیدا ہو گئے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خدا کے بندو پہلے روایات تو دیکھو کتنی ہیں, جاؤ ساری روایات کا پہلے خلاصہ کرو. جاؤ اتنا ہے علم رجال پڑھا ہوگا یقیناً, جب اتنی باتیں کرتے ہو تو جا کے دیکھو کتنی مستند روایات اور کتنی غیر مستند روایات کم سے کم الگ کرتے چلے جاؤ. ان میں سے ایک ہی میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. من سلم علیہ وعلیہ, جس نے میرے بابا پر یعنی ان پر رسول پر سلام بھیجا. تو ابھی دیکھیے آپ کو ایک اور دلیل دینے جا رہا ہوں. یہ بھی ایک بڑا شبہ ہو گیا ہے ہمارے یہاں, بڑے بڑے افلاطون پیدا ہو گئے ہیں کہ زیارت کی دلیل کیا ہے صاحب, زیارت کیوں پڑھتے ہیں, زیارت کہاں لکھی ہے, زیارت کس نے کہا. ابھی تو میں دلیل دے رہا ہوں, آج بہت ساری دلیلیں دے کے چلا جاؤں گا انشاءاللہ. کم سے کم یہ مجمع تو مطمئن رہے گا قیامت تک, یعنی جب تک زندہ ہے پروردگار آپ کو قیامت تک زندہ رکھے, ہمیشہ سلامت رہیں گے, آپ کو کوئی بہکا نہیں سکے گا, اور جہاں تک میری آواز جائے گی وہ بھی نہیں بہکے گا انشاءاللہ. سلم علیہ, سلمہ کا کیا مطلب ہے, جس نے سلام کیا ہے نا, ایسے ہی ہے نا. ابھی یہ نہ سمجھے کہ اس کا مطلب میں زیارت بتا رہا ہوں, میں اس کا مطلب زیارت نہیں بتا رہا, ابھی تو میں حدیث بتا رہا ہوں آپ کو. سلم علیہ وعلیہ ثلاثۃ ایام, جس نے 3 دن تک مجھ پر اور میرے بابا پر سلام بھیجا. میرے بابا پر اور مجھ پر 3 دن تک سلام بھیجا, تسلیمات بجا لایا. ایسے ہی نا, یسلمو تسلیما. یہ ہمارے یہاں اگر یو پی میں یا اور مہذب جگہوں پہ اگر تسلیمات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اللہ کے بندو غیر اسلامی نہیں ہے. وَيُسَلِّمُ تسلیما, سلموا تسلیما قرآن مجید میں ہے نا, یہ تسلیمات وہیں سے نکلا ہے بھائی. اور آداب کی دلیل میں کبھی دے چکا ہوں کہ آداب کیوں کیا جاتا تھا, کیونکہ ہندو معاشرہ تھا, سمجھ میں آ رہے, اور غیر مسلموں سے ربط و ضبط تھا. تو یہ ہمارے فقہا کے اس وقت کا کمال تھا, اعجاز تھا کہ ان کو بھی آداب سکھا دیا تھا تاکہ سلام اور وعلیکم السلام سے بچا جائے. کیونکہ سلامتی کس پر بھیجی جاتی ہے, مسلمان پر ہے نا. سمجھ میں آ رہا ہے, تو اتنا اپنے عقلی گدے نہ لڑایا کرو, تمہاری عقل کتنی موٹی ہے مجھے معلوم ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو ہر چیز کا, جیسے وہ تعزیے کے باب میں بتا چکا ہوں کہ پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوتا, جا کے دیکھا کرو, ہر چیز کی تاریخ دیکھو پھر رد کرو. اور نہیں رد تو خیر کر ہی نہیں سکتے جب تاریخ موجود ہو اس کی. ہاں پھر ماننا نہ ماننا وہ تمہاری مرضی ہے, اور نہ مانو. سب جانتے تھے علی کون ہے, نہیں مانا. سب جانتے تھے مقام فاطمہ کیا ہے, تسلیم کیا مقام فاطمہ کو. سب جانتے تھے حسن حسین کس کے بیٹے, مانا کسی نے. تو ماننا نہ ماننا اور بات ہے, دلیل قائم ہونا اور بات ہے, ٹھیک ہے نا, دلیل قائم کرنی. تو سلم علیہ وعلیہ ثلاثۃ ایام اوجب اللہ لہ الجنۃ, اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا. تو میں نے عرض کر دیا تھا نا کہ وہ پشت دروازہ سے جواب سوال ہو رہا ہے, آیا ہے سوال کرنے, تو اس نے حیران ہو کر سوال کیا کہ اے اہل بیت رسول, یہ آپ پر سلام بھیجنا جس کی وجہ سے جنت واجب ہوتی ہے, آپ کی حیات میں ہے, یہ ظاہری حیات میں ہے یا پردہ فرمانے کے بعد بھی؟ اگر دیکھیے اس دروازے پر سلام ہوتا ان لوگوں کے لیے تو ہم نے کیا قصور کیا بھائی,
قیامت تک آنے والے مومنین محروم ہے کہ نہیں ہے؟ محروم ہے نہیں. جواب دیا معصوم کونین نے فی حیاتنا و بعد موتنا، جس نے ہماری زندگی میں یہ عمل کیا اور ہمارے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کیا، سب کے لیے یہی اجر ہے جو میں نے بتا دیا. اب جب میں اس دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کروں گا تو اللہ کے بندو اسی سلام کرنے کو تو زیارت کہتے ہیں. اور کیا پڑھتے ہیں زیارت میں؟ جب میں کہوں گا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، نہ رکھو زیارت نام، کچھ اور نام رکھ دو، تو کہنا تو یہی ہے کہ نہیں کہنا ہے؟ یہی کہنا ہے نا. اب جو وہاں پہنچ گیا اس نے وہاں پہنچ کے کہا، جو وہاں نہیں پہنچ سکا اس کا کیا قصور؟ کہا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے جاؤ، جتنی وظائف اور مفاتیح الجنان ہیں سب کتابیں پڑھ لو. جو اپنے گھر میں بیٹھ کے اس طرف رخ کر کے سلام کرے گا وہی ثواب ہوگا اسے بھی. صلوات عنایت فرمائیے محمد علیہ محمد. اب سمجھ میں آیا؟ کہتے نا یہ واجب تھوڑی، یہ کھڑے ہو کے زیارت کرنا واجب تھوڑی. اب میں نے بتایا کہ کیوں کرتے ہیں ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ حدیث ہے پیچھے معصوم کونین کی کا قول ہے، فرمان ہے آپ کا کہ جس نے بھی ایسا کیا، چاہے ہمارے سامنے کرے یعنی ہماری ظاہری آیات میں کرے، چاہے ہمارے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، ہمارے پردہ کرنے کے بعد یہ عمل انجام دے گا، اوجب اللہ لہ الجنت، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دے گا. آئیے ایک نہیں، اب یہ میں نے ابھی تسلسل باندھا ہے، یہ روایت مکمل ہوئی. اب آئیے دوسری روایت، اور کتاب میں نے عرض کر دیا اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہوں، اور وہ حالکہ میں یہی دیکھوں، ابھی جا کے دیکھیے جن کتابوں کے نام لے رہا ہوں ان میں دیکھ لیجیے گا. اب جو روایت پڑھ رہا ہوں، جو حدیث پڑھ رہا ہوں 3، اور ان 3 میں جو حوالے دیے وہ بے شمار، یعنی بے شمار سے مراد ہے کہ میں نہیں گن سکا، اتنے ہر ایک نے 10 20 30 حوالے دیے ہیں. مصباح الانوار یہاں ہے، بحر الانوار کی 43ویں جلد یہاں پر موجود ہے، قطرۃ من فضائل اہل البیت یہاں پر موجود ہے. یعنی کہیں آپ کو ڈھونڈنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور سب سن بھی رہے ہیں، طلبہ بھی سن رہے ہیں، علماء بھی سن رہے ہیں میری بات کو، جو میں بات عرض کر رہا ہوں. کوئی ذرا سا بھی ایک بھی لفظ غلط ہوگا فوراً کل مجھے پکڑ لیں گے. آپ نے کل یہ کہا تھا کہاں ہے بتائیے. یہ رہی مصباح الانوار، یہ رہی بہار، اور یہ رہا القطرۃ من فضائل اہل البیت، علامہ سید احمد منبسط کی کتاب، ابو بھی آیت اللہ ان کی کتاب، اس سے پڑھ رہا ہوں میں. اب سنیے حدیث پر، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور حدیث بیان کرنے والے امام جعفر صادق علیہ السلام، صادق علیہ، چھٹے امام، 8ویں معصوم، وہ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے، ان فاطمہ تشفع یوم القیامت فی من احبها وتولاها ومن احب ذریتها وتولاهم ویشفعه اللہ. عجیب ہے یہ حدیث. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد. حدیث پڑھ رہا ہوں تو میرے رونگٹے سے کھڑے ہو گئے تھے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وَيَشْفَعَهُ اللَّهُ فِيهِمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ بِشِفَاعَتِهَا. امام صادق فرماتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. میری جدہ، ہماری جدہ فاطمہ، 5 دن یہی حدیثیں پڑھتا رہوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہے کیا 2 باتوں کے سوا، 3 باتوں کے سوا کیا. اب تو میں بتانے جا رہا ہوں کہ میں طالب علم ہوں بھائی، عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، نہ کبھی کروں گا، کیونکہ ہوں ہی نہیں عالم، طالب علم ہوں، کتاب پڑھ کے آتا ہوں، اس لیے کتاب کا نام لے دیتا ہوں. اتنا بڑا نہیں ہوں کہ اپنی طرف سے ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کر کے لنترانیاں بیان کر کے چلا جاؤں آپ کے سامنے. معصوم فرماتے ہیں ان فاطمہ تشفع یوم القیامت، ہماری جدہ طاہرہ فاطمہ شفاعت کرے گی قیامت کے دن. مولا کیوں آپ کو حق نہیں ہے؟ امام صادق کو حق نہیں ہے شفاعت کا؟ ہے نا. اور اماموں کو حق نہیں ہے شفاعت کا؟ مولا علی کو حق نہیں ہے شفاعت کا؟ رسول خدا کو حق نہیں ہے شفاعت کا؟ سب کو حق ہے نا، سب حق رکھتے ہیں شفاعت کا. لیکن معصوم بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو مقام فاطمہ کا ہے روز حشر وہ کسی کا بھی نہیں ہے. کتنی جرأت سے میں نے جملہ کہا ہے، بتا دوں گا کیوں کہا ہے. کہ قیامت کے دن جو حق فاطمہ کا ہے وہ کسی کا نہیں ہوگا. کیوں؟ عدل طلب کرے گی فاطمہ، انصاف طلب کرے گی فاطمہ،
اولاد کٹی ہے فاطمہ کی، گھر لٹا ہے فاطمہ کا، لہذا سب سے بڑا، سب کو حق شفاعت ہوگا، سب سے بڑا حق شفاعت فاطمہ کا ہے قیامت کے دن۔ ابھی بتاتا ہوں، آگے چل کے جب تیسری چوتھی حدیث بیان کروں گا سب آپ کو سمجھا دوں گا، لیکن اب پہلے چھٹے امام، یہ خود دلیل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ورنہ معصوم فرماتے کہ ہم سب کو حق ہے، اور ہے نا سب کو حق؟ ارے ان کو چھوڑو، ان کے بچوں کو بھی حق ہے، کربلا والوں کو حق ہے۔ کسی نے علی اکبر کا دامن تھام لیا، اور بلکہ یوں کہوں کہ کسی کو انہوں نے اپنا دامن تھموا دیا، اس کی بھی بخشش ہے نا، ایسا یہ بات نہیں ہے، سب کو حق ہے۔ میں بات کر رہا ہوں درجہ بندی کی۔ ان تشفع فاطمہ یوم القیامت فیما احبہا وتولاہا، فاطمہ زہرا کو یہ حق ہوگا، ہماری جدہ طاہرہ کو یہ حق ہوگا کہ وہ قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گی جو بھی ان کا محب ہوگا اور ان کا پیروی کرنے والا ہوگا۔ من تولاہا یعنی ان کی ولایت کا اقرار کرتا ہوگا۔ ولایت کا اقرار کرنا یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کہہ دیا، خالی بس کہہ دیا ولایت کا میں حامی ہوں یا مقر ہوں، اقرار کرنے والا نہیں۔ ولایت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی کی حکومت کو تسلیم کر لینا، تسلیم کر لینا، کسی کے احکام کو یعنی اپنے آپ کو سپرد کر دینا، کے سامنے تسلیم ہو جانا، یہ ہے اس کا ولایت کا مطلب۔ من فی من تحبہا وتولاہا، جو بھی حق ہوگا شفاعت کا، جو ان سے محبت کرے گا، ان کی پیروی کرے گا، فاطمہ زہرا اس کی شفاعت کریں گے۔ ومن احب ذریتہا وتولاہم، اور جو صرف فاطمہ نہیں، کہتے ہیں امام حضور فرماتے جو بھی اولاد فاطمہ سے محبت کرے گا اور اولاد فاطمہ کی پیروی کرے گا، یعنی ائمہ کی پیروی کرے گا، ان سب کی شفاعت کریں گی فاطمہ۔ وَيَشْفَعَهُ اللَّهُ فِيهِمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهَا، اور اس فاطمہ زہرا کی شفاعت کے صدقے میں یا ان کی شفاعت کی وجہ سے اللہ ان تمام لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی جو میں درجہ بندی کر رہا تھا کہ روز محشر پہلا حق کس کا ہے؟ سب سے پہلا حق فاطمہ کا۔ کیوں؟ اس لیے پہلا حق ہے کہ آپ جنت میں قدم نہیں رکھیں گی جب تک اپنے چاہنے والوں اور اپنی ذریت کے چاہنے والوں کی شفاعت نہ کروا لیں۔ تم ہو کہاں؟ یہ الگ بحث ہے کہ چاہنے والوں کی صفات کیا ہوتی، ٹھیک ہے نا، وہ الگ بات، لیکن حدیث تو اپنی جگہ مستند ہے نا۔ آؤ، اب بھی نہیں سمجھ میں آئی؟ تیسری حدیث پیش کرتا ہوں، ایک اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے۔ آئیے تیسری حدیث جو میں نے حوالہ دیا بہار کی 43 جلد۔ اچھا، یہ ان جلدوں کا نام لے رہا ہوں جو اب 100 سے زیادہ کی تعداد میں چھپی، ان میں سے پرانی جلدوں میں ممکن ہے تیسری چوتھی میں ہی ہو، یعنی اور خلاصہ کر دوں کہ چلیے اس کتاب کے نمبر کے جلد کے نمبر کے چکر میں نہ پڑیں۔ بہار الانوار میں جہاں شفاعت فاطمہ کا باب ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلتوں کا، فضائل کا باب، فضائل کا جو باب ہے اس میں آپ کو یہ سارا یہ ملے گا۔ اب آئیے تیسری حدیث، دعا کریں اللہ کی بارگاہ، الہی و سیدی، الہی یہ بہار الانوار کے 43 جلد، جو حوالہ میرے پاس ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں اور موجود ہے میرے پاس یہ حوالہ۔ الہی و سیدی ذریتی و شیعتی، اے معبود میں تجھ سے طلب کر رہی ہوں اپنی اولاد اور اپنے شیعوں کے لیے، یعنی بخشش طلب کر رہی ہوں اپنی اولاد اور اپنی ذریتی و شیعتی۔ اس کے بعد فرماتے وشیعت ذریتی، اور صرف میرے شیعہ اور میری ذریت نہیں، جو میری ذریت کے شیعہ ہیں ان کے لیے بھی، یعنی جو میری اولاد کے چاہنے والے ہیں، یعنی صرف سادات کا ذکر نہیں کیا
بلکہ ان تمام کے لیے فاطمہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف اپنی ذریت کے لیے نجات کی دعا مانگے اور جو چاہنے والے ہوں ان کو بھول جائے؟ وشیعت ذریتی، اور جو میری ذریت کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے بھی میں تجھ سے نجات کی دعا مانگتی ہوں. ومحبی من احب ذریتی، اور وہ سب جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میری ذریت سے محبت کرتے ہیں جب یہ دعا مانگ رہی ہوں گی فاطمہ زہرا، فَإِذَا النِّدَا مِن قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى من قبل اللہ جل عز و جل یا جل جلالہ، روایت میں جل جلالہ کا لفظ ہے، میں نے صحیح کر کے پڑھ دیا اس کو، بات وہ ایک ہی ہے تعالیٰ کے لیے جل جلالہ، لیکن اس روایت میں جل. فَإِذَا النِّدَا مِن قِبَلِ اللَّهِ جل جلالہ، پس آواز آئے گی اللہ کی جانب سے، اللہ جل جلالہ کی جانب سے آواز آئے گی، اینا شیعت فاطمہ، اینا ذریت فاطمہ و شیعتھا، کہاں ہے فاطمہ کی ذریت اور کہاں ہے فاطمہ کی ذریت کے شیعہ؟ ان سب کے لیے نجات کا پروانہ ہے. اب کہیں گے صاحب یہ لوگوں کو ایسے راستے پہ ڈال لیں، بس یوں جنت میں میں یوں جنت میں نہیں بھیج رہا. میں نے پہلے قید لگا دی کہ تولا کی شرط ہے، پیروی کی شرط ہے، جو پیروی کرے گا، ہاں ان پیروی کرنے والوں میں کمی بیشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی آپ جیسے مومن بھی ہوں گے، ہم جیسے گناہگار بھی ہوں گے، کمی بیشی ہوگی نا. شفاعت کہاں ہوگی؟ وہ جو کمی بیشی ہے، معبود نہیں، یہ میرا چاہنے والا ہے، میرے بچوں کا چاہنے والا ہے، میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک ان سب کی بخشش. یہ معصومین فرما رہے ہیں اپنی جدہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے بارے میں، یہ کسی اور نے نہیں کہا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کیوں یہ مرتبہ، کیوں یہ درجہ؟ وہی بات جو ہم روزانہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ کرو کیا ہوا، مقام کیا ہے، کیسا مقام ہے، کہاں کا مقام؟ دو تین باتیں ہیں، بس دو تین واقعات ہیں. بی بی تو گھر میں نہیں، کیا مطلب گھر میں رہنے کا مطلب ہے تمہارے؟ مدینے کی تمام عورتوں سے کون رابطے میں ہے؟ کون دین کو اتنا جانتا ہے جتنا فاطمہ جانتی ہے؟ اچھا سیاسی باتیں کر رہے ہو کہ سیاسی زندگی کون سی ہے تو بتاؤ. شاہ ابی طالب میں 2.5 سال کی بچی، 3 سال کی بچی، 3 سال رکھ لو، 3 سال گزارتی ہے شاہ ابی طالب میں، کہیں کوئی گلہ یا شکوے کا ایک لفظ ہے؟ حالانکہ صرف شاہ ابی طالب کے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں. کون بچی ہے یہ؟ خدیجہ کی بیٹی، خدیجہ ملکۃ العرب. اور شاہ ابی طالب میں حالت کیا ہو گئی تھی کہ وہ اس میں سے مٹی میں سے چن چن کے گندم کے دانے اور چنے کے دانے الگ کیے جاتے تھے جو گر جاتے تھے کھانے کے لیے. اس حالت میں یہ بچی گزار رہی ہے زندگی. اس بچی کا جہاد علی سے کم جہاد نہیں. فاتح مباہلہ تو کل میں نے آپ کو بتایا نا، آج آپ کو بتاتا ہوں تو کہ مکے میں کون سی جنگ لڑی ہے فاطمہ زہرا نے 5 سال کے سن میں. کتنے سن میں؟ 5 سال کے سن میں جو جنگ لڑی، آج وہ جنگ بیان کرتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. نہیں آپ کی آواز وہ سردی والی آ رہی ہے، ذرا بلند آواز سے صلوات بھیجیے. وہ ہوا یہ کہ کل تک آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے جب تک قناتیں بخاریاں، یہ بخاری کہتے ہیں ہم اس کو، گرم کرتے ہیں جو ہیٹر، جب تک ہیٹر نہیں لگے تو ہیٹر لگ گئے، قناتیں لگ گئی، آپ سمجھ رہے ہیں بہت زیادہ سردی ہو گئی ہے. ایک بار اور مل کر صلوات عنایت فرمائیے. حضور کا مزاج کیا ہے؟ مزاج رسالت یہ ہے کہ شکایت نہیں کرتے. اگر راستے میں کسی نے کوڑا پھینکا، گھر جا کے ابو طالب سے شکایت نہیں کرنی. ایسے ہی ہے نا، کسی نے کنکر مارے، شکایت نہیں کرنا. ایسے ہی ہے، یہی مزاج ہے. اور اس میں ایک جنگ علی کی بتا بھی چکا ہوں کہ پہلا غزوہ، جو لوگ سمجھتے ہیں غزوات شروع ہوئے غزوہ بدر سے، میں نے بتا دیا تھا کہ غزوات مکے سے شروع ہو گئے تھے. اور پہلا غزوہ علی نے لڑا تھا، باقاعدہ جو غزوہ تھا. وہ جب ہاتھ پیر توڑے تھے سب کے، گردنیں توڑی تھی، سر توڑے تھے، دانت توڑے تھے، پسلیاں توڑی تھی سب کی. یاد ہے نا بچوں کی تو جنگ تھی نا، دفاع کیا تھا نا رسول کا. پہلا غزوہ وہ تھا. لیکن چلو تاریخ پہلا غزوہ بدر لکھتی ہے، ہم بھی پہلا غزوہ بدر بچوں کو پڑھا دیتے ہیں. لیکن جب حقیقت کی بات آئے گی تو مکے سے غزوات شروع
شروع ہو گئے تھے. ہاں یہ وہ غزوہ ہے جس کا قرآن میں حکم آ گیا تھا کہ اب نکلیے آپ، اب لڑیے باقاعدہ نا، اس لیے اس کو پہلا غزوہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے. چلیے آگے چلیں. جو بات میں نے آپ سے عرض کی، اذیتیں دیتے ہیں رسول کو، جانتے ہیں کہ گھر جا کے شکایت نہیں کریں گے. حتیٰ کہ جناب حمزہ کو ایک بار معلوم ہو گیا تو جناب حمزہ پہنچ گئے تھے اور انہیں نے حرم میں پہنچ کے جو گت بنائی تھی ان سب کو مارا تھا اکیلے جناب حمزہ نے، کہ تمہاری جرت کیسے بھی. اچھا ہم سن و سال بھی تھے، چچا تو تھے حضور کے، لیکن دوست بھی تھے، جانثار بھی تھے. ایسے ہی ایک دن جب آپ حرم میں تشریف لے گئے تھے اور آپ سجدے کے عالم میں تھے کہ کچھ ملعونوں نے، جن میں ابو جہل بھی تھا، ان بدبختوں نے جسارت کی اور غلاظت یعنی اونٹ کی پوجڑی جس کو آپ کہتے ہیں نا. اب ظاہر ہے کہ الفاظ روایت ہر جگہ موجود ہے، حالانکہ ہمت میری نہیں ہوتی یہ لفظ لینے کی، لیکن اب کیا کریں، لکھا ہوا یہی ہے، ہر جگہ یہی ہے، تمام جگہوں پہ یہی لفظ ہے. تو وہ آپ کی پشت پر ڈال. یہ بچی چھوٹی سی چادر پہن حرم میں آئی ہے، رو رہی ہے اور اپنے بابا کی پشت سے غلاظت کو صاف کر رہی، رو رہی. اسی عالم میں گھر آ گئی روتے روتے. جب روتے روتے گھر آئی تو جناب ابو طالب نے دیکھا کہ فاطمہ رو رہی. دیکھا نہیں کیا، بیٹھ گئے سب. میری بچی کیا ہوا؟ کس نے تجھے اذیت دی؟ کس نے تجھے تکلیف دی کہ تیری آنکھوں میں آنسو ہیں؟ اب رسول تو شکایت نہیں کر سکتے، بچی کو تو حق ہے نا. بیٹی اپنے بابا کا دفاع کر رہی ہے مکے میں. فرماتی ہے معصومہ کہ دادا جان آپ کے خوف سے کوئی قریب نہیں آتا، آپ کے خوف سے کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ میرے بابا جان کو اذیتیں دیتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، اور وہ آپ سے شکایت نہیں کرتے. غضبناک ہو گئے جناب ابو. کس نے اذیت دی میرے بھتیجے کو؟ کبھی میں حرم سے آ رہی ہوں، حرم میں گئی تھی، میں نے بابا کی پشت سے اس غلاظت کو صاف کیا. وہ جو انہوں نے اونٹ کی پوجڑی ہوئی تھی وہ سارا قصہ بتایا. بس ابو طالب غضب میں آ گئے، شمشیر کو بے نیام کیا اور تمام بنی ہاشم کو جمع کر لیا. اپنے ہتھیار چھپاؤ اپنی اباؤں میں اور ہر دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ. کوئی بھاگنے کی کوشش کرے سر قلم کر دینا، دیکھی جائے گی پھر جو ہوگا. یعنی تمام قبائل سے دشمنی لینے پہ جناب ابو طالب آمادہ ہو گئے. اب اطمینان ہوا کسے؟ معصوم کونین کو، کہ اب میرے بابا پر آج کے بعد کوئی یہ حرکت نہیں کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ بڑے یہ کام نہیں کر سکتے تھے. یہ معصوم کونین نے کام کیا کہ جناب ابو طالب داخل ہوئے حرم میں، ہر دروازے پہ ہاشمی کھڑے ہو گئے، کوئی نکل نہیں سکتا. اور ان کو دیکھ کے ابو جہل نے بھاگنا چاہا، وہیں سے للکارا خبردار اگر تو نے اپنی جگہ چھوڑی تیرا سر سلامت نہیں رہے گا. اور اس کو اٹھا کے پٹخا، اس کا امامہ ایک طرف پھینکا، اپنے پیروں سے اس کے سر کو مچلنا شروع کیا اور اسی غلاظت میں اس کے سر کو ڈالا. وہ معافی تلافی اور بھگدڑ مچ گئی پورے حرم میں. کہا تمہاری جرت کیسی ہے؟ سنو، آج کے بعد اگر کسی نے میرے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اگر تمام قبائل عرب بھی میرے مقابلے پر آ گئے تو میں مکے میں خون کی ندی بہا دوں گا. یاد رکھنا. پھر آواز دی سب ہاشمیوں کو، سب ظاہر کرو اپنے ہتھیار. وہ بنی ہاشم اپنے ہتھیاروں کو ظاہر کر کے اندر داخل ہو گیا. میں نے ان سب کو حکم دیا تھا کہ جو باہر نکلنے کی کوشش کرے گردن اڑا دینا. میں پوری دنیا سے ٹکرا جاؤں گا، تمام قبائل عرب سے ٹکرا جاؤں گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے تم میرے بھتیجے محمد کی طرف میلی آنکھوں سے دیکھ لو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کون فرما رہا ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے یہ دفاع کس نے کیا؟ معصوم کونین نے. کس نے حق دیا جناب ابو طالب کو یہاں تک پہنچایا؟ کس نے یہ سب اس منزل تک پہنچایا؟ معصوم کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. دیکھ رہی ہیں؟ بس اب آئیے جو میں نے اشارہ کیا تھا مصحف فاطمہ. کون انکار کرے گا جب ہر معصوم اس کا اقرار کر رہا ہے؟ جس نے سوال کیا جب کسی معصوم سے کہ مصحف فاطمہ کا کیا قصہ ہے، ابو بصیر نے پوچھا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے.
اب اس کی تفصیل سن لیجئے. یہی عنوان ہے نا میرا، مقام و منزلت فاطمہ، عظمت فاطمہ، اسی پہ پڑھ رہا ہوں نا. تو سنیے، اب سنیے آپ، مولا عارفان علم لدنی کے حامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ جو کچھ رسول کے سینے میں ہے وہ سب علی کے سینے میں منتقل ہوا کہ نہیں ہوا؟ سارے علوم ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن عظمت فاطمہ دیکھیے آپ کہ ہر معصوم یہ مصحف فاطمہ کے بارے میں فرماتے ہیں. امام صادق فرماتے ہیں ابو بصیر سے کہ مصحف فاطمہ قرآن کے 3 برابر ہے. کتنے برابر ہے؟ لیکن قرآن کا ایک حرف بھی اس میں نہیں ہے. تو دیکھو حضور اس میں کیا ہے کہ اس میں حلال و حرام نہیں ہے سب، بلکہ اس میں آئندہ ہونے والے تمام واقعات، آئندہ ہونے والے تمام واقعات کس نے لکھوائے؟ کہ حضور کے بعد جب دل ملول رہتی تھی، محزون رہتی تھی، غمزدہ رہتی تھی فاطمہ، تو اس وقت اللہ نے ملک کو مقرر کر دیا تھا. ایک ملک آتا تھا، گفتگو کرتا تھا سارے واقعات، یعنی کیوں؟ دل جوئی کے لیے کہ ظلم ہوں گے، کربلا ہوگی، قتل عام ہوگا، سب ہوگا، لیکن آخر میں جو آپ کا بیٹا آئے گا، یہ تمام باتیں آئندہ کے علوم سے مراد کیا ہے کہ آخر وقت تک کہ اللہ نہ تو کبھی، اب میں وہ مصحف فاطمہ میں کیا لکھا ہوا ہے وہ نہیں پڑھ رہا، میں وہ نتیجہ آپ کو دے رہا ہوں کہ آئندہ کے علوم سے مراد کیا ہے. کہ آئندہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے آئندہ؟ یعنی جو کچھ بھی ہوگا ساری دنیا مل کر چاہے گی اولاد زہرا کو، اور اولاد زہرا کے چاہنے والوں کو مٹا دے، نہیں مٹا سکے گی. اولاد زہرا کو، اولاد زہرا کے چاہنے والوں کو ذلت و رسوائی سے دوچار کر دے، نہیں دوچار کر سکے گی. اولاد زہرا کو اور اولاد زہرا کے چاہنے والوں کو آئسولیٹ کر دے، نہیں کر سکے گی. انہیں دنیا سے مٹا دے، نہیں مٹا سکے گی. اور 1400 سال کی تاریخ نے گواہی دی کہ پہلا انعام تو اللہ نے یہ دیا کہ اولاد فاطمہ قیامت تک کے لیے اولاد رسول کہلائی. یہ منصب کسی اور خاتون کا نہیں، نہ جناب مریم کا، نہ جناب ہاجرہ کا، نہ جناب آسیہ کا، نہ جناب سارہ کا. قیامت تک اولاد فاطمہ اولاد رسول کہلائی. کیوں کہلائی؟ کیونکہ جو قربانی فاطمہ دے رہی ہے وہ قربانی کسی نے نہیں دی ہے، وہ قربانیاں کسی نے نہیں دی. لہذا پہلا منصب عظمتوں کا منصب اولاد زہرا، اولاد زہرا، اولاد رسول، نسل زہرا، نسل رسول. ایسے ہی ہے نا سادات، نسل زہرا، جتنے بھی سادات. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ کس کا منصب کب، کس کا منصب زیادہ. میں پہلی ترتیب آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ، محمد اور پھر علی. ایسے ہی ہے نا. فاطمہ تمام تر عظمتوں کے باوجود فاطمہ کے سر کے تاج کا نام ہے علی، ہے نا. لہٰذا غلط فہمی میں نہ پڑ جائیے گا جو آگے جملے کہنے جا رہا ہوں. غلط فہمی نہیں، میں نے غلط فہمی پہلے آپ کی دور کر دی کہ غلط فہمی میں نہ رہیے گا. علی علی ہے، علی تاج ہے، فاطمہ کے سر کا تاج ہے. ہاں فاطمہ کی عظمت یہ ہے کہ ایک معصوم، مجھے ذہن میں نہیں آیا، لیکن ایک معصوم نے یہاں تک فرمایا کہ ہماری جدہ طاہرہ کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ تھا. کفو یعنی ہمسر، وہ جو قرآن میں ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، وہی کفو ہے، ہمسر. کوئی اللہ کا ہمسر نہیں. کہ فاطمہ کا ہمسر نہ ہوتا اگر علی کا نور خلق نہ ہوتا. علی کو خلق اسی لیے کیا گیا، نہیں اسی لیے کیا بات اور چیزیں ہیں، لیکن جناب فاطمہ کے لیے ایک روایت یہ بتاتے ہیں جناب زہرا کے لیے کہ زہرا کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو، کوئی ہمسر نہ. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ارے بھائی وہ بیچاری بھی سن رہی ہے، رو رہی ہے، بھی مصائب پہ میں آیا نہیں ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. پانی پلا دو چلو اتنی دیر تک جب تک اس کو کچھ کریں. اب یہ تو ہریرہ ہے، اس کا ابو پتہ نہیں کہاں ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.
خیر جناب، تو اب بات یہ عرض کرو، سادات مولا کائنات کے اتنے سارے بیٹے ہیں، مگر بھائی آپ کے سامنے ہے جناب محمد حنفیہ کی نسل بھی موجود ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ اپنے آپ کو علوی لکھتے ہیں، علوی بہت سارے لوگ لکھتے ہیں اپنے آپ کو، نہ سمجھے کیسے ان کے اولاد، جہاں علوی آپ دیکھ لیں سمجھے کہ جناب محمد حنفیہ کی اولاد، نہیں، ایسا نہیں ہے، بہت سارے لوگ لکھتے ہیں۔ ایک علوی فرقہ ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو علوی لکھتا ہے، لیکن جناب محمد حنفیہ کی جو اولاد ہے شام میں، لبنان وغیرہ میں، وہ اپنے آپ کو علوی، یعنی وہ خالص اور نس شجرے سے چلے آ رہے جناب محمد حنفیہ کی اولاد۔ جناب عباس علیہ السلام کی اولاد ان کے 2 بیٹوں سے چل رہی آج تک موجود ہے، آپ کیا بھی موجود ہے، آوان جتنے بھی ہیں یہ موجود ہے نا، یہ سارے موجود۔ کوئی سید لکھتا ہے اپنے ساتھ؟ اب کوئی عقل کے پیچھے ڈنڈا لے کے دوڑے تو اور بات ہے، سامنے کی بات ہے بھائی، سامنے کی، ان میں کسی میں نہیں ہے ہمت۔ اچھا، اسی طرح شام میں زینبی کہلاتے ہیں کچھ لوگ، دیکھیے ایک زینبی نسبتاً ہے نا، زینبی اور زینب وہ الگ ہیں، ایک ہے نسل زینبی۔ یہ نسل زینبی کون ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کی نسل سے، یعنی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی، کیونکہ 4 5 2 3 بیٹے اور بھی تھے نا، دیگر اس سے بھی تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ ہے۔ اب تو اس میں بحث ہے، ظاہر تحقیق کا موضوع ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بیٹوں کی میں سے کسی کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو چاہے کسی بھی نسبت سے صحیح لیکن زینبی کہتے ہیں، سید نہیں لکھتے۔ سید یہ اشارے کیے میں نے، اگر لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، یہ اشارے اگر سمجھ میں آ گئے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ گاؤں دیہاتوں میں جو خواہ کے جھگڑے چل رہے ہیں نا، یہ جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے ان اشاروں کو اگر آدمی سمجھ لے تو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ نہیں ہے نا، سادات کی نسل کس سے چلی؟ یا حسن یا حسین، یہی ہے سادات، نسل زہرا یہی ہے، انہی سے نسل آگے چلی، اسی لیے یہی سید ہیں۔ باقی جتنے بھی سید ہوں گے جعلی ہوں گے۔ ویسے اب ادھر بھی آنے لگے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہمارے سامنے بھی بنے ماشاءاللہ، اور جمعراتی بھی بنے، اور قوم کے سردار تھے تو ویسے ہی شادی ہو گئے، ہمارے سامنے شادی بن گئی، ہمارے شہر میں بنے ہوئے۔ ارے بھائی تم شادی کہاں سے آگے؟ کہ وہ ہمارے اپنے لوگوں کا میں وہ ہوں نا پیر، تو پیر کا مطلب شادی، تو وہ پیر کے شادی ہوئے، تو شادی سے ہوتے ہوتے وہ سارے، آپ یہ جہاں بھی شادی لگا ہوا جائے نہ سمجھنا ہے کہ سید ہے، پتہ نہیں کیا ہے، سیدوں کے پاس آج بھی الحمدللہ، یہ دیکھیں یہ بھی ایک معجزہ ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ جہاں بھی آپ کو خالص سید ملیں گے نا، بے عمل ہو، بے شک میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، بے عمل ہو باعمل، مگر اس کے بعد شجرہ اپنا پورا ٹھونک بجا کے ہوگا، پورا شجرہ لے کے پھرتا ہے وہ اپنے ساتھ۔ کیوں کہتے نا کہ اپنے باپ دادا پہ فخر کرنا اچھی بات نہیں ہے؟ بالکل اچھی بات نہیں، معصوم نے منع کیا ہے۔ کب اچھی بات نہیں ہے؟ جب 2 طرح سے اچھی بات نہیں ہے، جب تمہارے باپ دادا کے کوئی کارنامے ہی نہ ہو، بلکہ الٹے کارنامے ہو، پتہ نہیں کون سے ڈاکو کی اولادوں کو، میں تو پھلا ڈاکو کی اولادوں، کیوں اپنے ابا کو گالیاں کھلوا رہا ہے بھائی، ہے نا؟ نہیں، اور جیسے ابھی کچھ نسلیں ایسی ہیں 20-25 سال کے بعد وہ اپنے باپ دادا کا ذکر نہیں کریں گے، جو آج ہے نا ابھی ان کے باپ دادا، ان کا ذکر وہ نہیں کریں گے، کیونکہ ابھی یہ کتنے ہی ڈھٹائی کے ساتھ اپنے چہروں پہ نقابیں ڈال لیں، یہ تو طے ہو چکا کہ چور ابن چور ابن چور ابن چور، کئی نسلوں کے چور ہیں، کئی نسلوں کے، اللہ چھپاتا نہیں ہے، سب کو سامنے لے آتا ہے۔ آج یہ ڈھٹائی کر لیں، 25-30 سال کے بعد ان کے بچے اپنا شجرہ خود ہی چھپا دیں گے، کہیں گے بھائی یہ دے دے۔ ایک اس کو منع کیا گیا کہ وہ زمانے جاہلیت کے تمہارے باپ دادا انہوں نے کیا کیا تھا، تم ان کے نام لیتے ہو، ان کے کارنامے ان کے تو خبردار۔ اور ایک اس کو حق نہیں ہے جو اپنے اجداد کی کرامتوں کا دفاع نہ کرے، اپنے اجداد کی بزرگی اور شرف، یعنی وہ نیک نام تھے، تجھے حق نہیں اگر تم مخالف سمت میں جا رہا ہے، اگر کریکٹر کے ذریعے سے حفاظت کر رہا ہے تو پھر تجھے حق ہے کہ تو اپنے باپ دادا کا فخر کے ساتھ ذکر کر۔ اور یہ ذکر کرنا کس نے سکھایا؟ معصومین نے سکھایا۔ کتنے مقامات ایسے جہاں ہر معصوم نے اپنا تعارف کرایا کہ میں اس کا بیٹا، میں اس کا بیٹا، میں اس کا بیٹا، میں اس کا بیٹا، میں محمد عربی کا بیٹا، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا، میں حسین ابن علی کا بیٹا۔
ہر معصوم نے جہاں جہاں موقع ملا اپنا تعارف کرایا نا، اپنے اجداد کے ذریعے سے تعارف کرایا. اس لیے حفاظت سے رکھتے ہیں سب کہ اللہ نے عزت دی ہے. سادات سے کہہ رہا ہوں تمہیں ایک عزت دی ہے، ایک شرف دیا ہے اللہ نے. اس لیے نہیں دیا نام کے ساتھ آگے لگ جائے شاہ جی شاہ جی، اس کے لیے نہیں دیا، اس کے لیے دیا ہے تاکہ دنیا کے لیے نمونہ عمل بن جاؤ. کیوں؟ بالآخر اولاد زہرا ہو کہ نہیں ہو؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بالآخر تو جس کی اولاد ہو اس کا حق ادا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو پہلی عظمت اللہ نے کیا دی؟ پوچھ لے ان لوگوں سے. کیوں بھائی؟ اور بھی بقول آپ کے ہیں ایک دو پیدا ہو گئے، ہم کیا کریں، ان کا کوئی علاج بھی نہیں، لا علاج ہے، ان کا مرض بھی لا علاج ہے. ان کو ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے خود ستائی کا، خود نمائی کا، کہ جس کا کوئی علاج ہی حکیم لقمان سے لے کر آج تک اس کا کوئی علاج نہیں لا سکا، کوئی علاج نہیں. اتنا ہی سمجھ لو کہ عظمت کے لیے، عظمت فاطمہ کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ سیدہ نساء عالمین کا مطلب ہونے کا مقصد ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ سیدی نساء عالمین کا کہ قیامت تک یہ دوسری دلیل مریم پہ برتری کی. جناب مریم سلام اللہ علیہا سیدہ ہیں، یاد رکھیے گا. قرآن نے ان کو سیدہ کہا، قرآن نے سیدہ کہا ہے نا، سیدہ نساء عالمین کہا. میں بات کر رہا ہوں برتری کی دلیل دے رہا ہوں. جناب عیسیٰ کی نسل کہاں ہے؟ نہیں ہے نا. تو تھے مجرد تھے، آپ کی شادی نہیں ہوئی تو اولاد کہاں سے ہوتی؟ نہیں ہے نا اولاد. تو مریم پہ دوسری فضیلت کیا ہوئی جناب سیدہ کو، فاطمہ زہرا کو؟ یہ اقبال جانتا ہے، یہ نہیں جانتے. علامہ اقبال کو معلوم ہے یہ. ہمارے علامہ کہنے والا تھا، واپس لے لیا لفظ. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. ہاں بھائی واپس لے لیا میں نے لفظ. اس کو معلوم ہے یہ بات. تو یہ دوسری برتری، حالانکہ اقبال نے تو بے شمار دوسری وجہ لکھی ہیں، میں یہ وجہ بتا رہا ہوں سیدھی سیدھی سامنے کی وجہ. کیا برتری ہے؟ یہ برتری ہے کہ فاطمہ کی اولاد قیامت تک فاطمہ سے منسوب رہے گی اور رسول سے منسوب رہے گی. قیامت تک رسول کی اولاد کون کہلائے گی؟ فاطمہ کی اولاد. تو جس کی نسل قیامت تک سادات ہو تو اب وہ سیدۃ النساء العالمین فی الاولین والآخرین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیونکہ اور بھی انبیاء کی اولادیں، اولاد انبیاء، اولاد نبی تو سبھی ہیں. جناب آدم کی اولادیں، جناب نوح کی اولادیں، جناب سلیمان کی اولادیں، جناب داؤد کی اولادیں، 1,24,000 انبیاء کی اولادیں پوری دنیا میں بکھری ہوئی ہیں. تو اولاد رسول تو سارے ہی ہوئے نا. لیکن نہیں، عظمت فاطمہ کیا ہے کہ جو فاطمہ کی نسل ہوگی قیامت تک اسی سے تعارف کرایا جائے گا. کس سے تعارف کرائے گا؟ یار بڑی زور کا نعرہ لگایا آپ نے، پتہ نہیں کہاں تک آواز چلی گئی. نہ لگاتے تو اچھا تھا. اس سے اللہ جزاک اللہ. اب میں کیا کروں؟ قصور آپ لوگوں کا بھی نہیں، میرا بیان ہی اتنا خشک چل رہا ہے تو میں کیا کروں. لیکن خیر، جو میں بات کر رہا تھا کہ ملک کو مقرر کر دیا تھا. اب عظمت، یہ تیسری عظمت آج کی مجلس میں جو بتانے ہیں، ایک دو عظمتیں بتا دی آپ کو کہ جناب مریم پہ فضیلت کیا ہے. سب سے بڑی دلیل سیدۃ النساء العالمین فی الاولین والآخرین کی کیا ہے کہ اولاد زہرا. یہ سب سے بڑی دلیل ہے، منسوب ہے فاطمہ سے. اولاد فاطمہ، اولاد زہرا، اولاد سیدہ. سادات جہاں آ گیا وہاں فاطمہ کا نام آ گیا، ہے نا. ایسے ہی ہوا نا. اولاد کتنی بڑی عظمت، یہ کسی کو دی اللہ نے؟ کسی کو نہیں دی. سب نبیوں کی اولادیں، لیکن یہ اولاد رسول کا ہمیشہ قیامت تک سر بلند رکھا اللہ نے، کیونکہ فاطمہ کی اولاد، فاطمہ کی اولاد تو قیامت تک اولاد رسول، اولاد رسول. حالانکہ ساری دنیا ہی اولاد انبیاء ہے بھائی. اور کس کی اولادیں؟ سب اولاد کسی نہ کسی نبی سے تو جا کے کسی کا جھجرا مل ہی جائے گا، ڈھونڈے گا تو. لیکن نہیں، اولاد رسول یہ فاطمہ کی عظمت. ٹھیک. اب آئیے جس کے لیے میں نے وہ جملہ کہا تھا کہ مولا علی، یاد رکھیے گا، فاطمہ کے سر کا تاج، یعنی علی وہ ہے جس کی اطاعت فاطمہ پر بھی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ مثالیں دوں گا تو پتہ نہیں کتنی مثالیں، نہ معلوم کتنی مثالیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کئی مقامات ایسے آئے کہ جہاں معصوم کونین نے
علی سے اجازت طلب کر کے دنیا میں کو بتایا، قیامت تک آنے والی خواتین کو بتایا کہ میں فاطمہ، میں رسول کی بیٹی، میں بھی بعض معاملات میں جتنے بھی جو معاملات اجازت لینے والے میں اس میں اپنے سر کے تاج علی سے پہلے اجازت لیتی. یہ کتنی بڑی بات. حالانکہ کتنے ہی موقع ایسے آئے کہ جب مولا عارفان نے آپ کی مرضی کے خلاف خود تو زحمتیں برداشت کر لی علی نے اپنے اوپر، لیکن فاطمہ کو زحمت میں نہیں ڈالا. ابھی مصائب کے باب میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ ایک موقع بتا دوں گا آپ کو کون سا موقع تھا، لیکن اس کے باوجود کتنے ہی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں جناب سیدہ نے اجازت طلب کی یہ بتانے کے لیے کہ میں سب کچھ ہوں لیکن علی میرے سر کا تاج ہے. علی مولا ہے نا، رسول کے بعد مولا کون ہے؟ علی ہے. رسول کے بعد مولا علی ہے، رسول مولا ہے یا علی مولا. لیکن جو کچھ بھی ملک گفتگو کر رہا ہے فاطمہ زہرا املا لکھوا رہی ہیں اور علی لکھ رہے ہیں. فاطمہ زہرا املا لکھوا رہی ہیں اور علی، یہ کتنی بڑی عظمت ہے. کیا مولا کے پاس علم سارا نہیں ہے؟ نہج البلاغہ میں کتنے مقامات پر آنے والے زمانوں کی خبریں دے دی کہ نہیں دی؟ ساری خبریں ہیں کہ نہیں ہے مولا کے پاس جو کچھ بھی ہونے والے. لیکن یہ بتانے کے لیے کہ سیدہ کا منصب کیا ہے کہ ملک رسول کے بعد بھی آتا رہا. ملائکہ سے انبیاء کے پاس آتے فلاں، کیوں؟ میں نے کتنی مثالیں دے دی آپ کو ملائکہ کی گفتگو کی، جو غیر نبی ہیں، غیر پیغمبر ہیں، غیر رسول ہیں، غیر امام ہیں، ان سے ملائکہ نے گفتگو کی کہ نہیں کی؟ جناب مریم سمیت، جناب آسیہ، جناب سارا سمیت، جناب سارا سلام اللہ علیہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ملائکہ نے گفتگو کی کہ نہیں کی؟ ملائکہ نے سب سے گفتگو کی ملائکہ نے. لہذا یہ ملک مقرر ہوا املا کراتے اور علی املا لکھتے. اس مصحف فاطمہ میں کیا ہے؟ قیامت تک آنے والے سارے واقعات، ہونے والے تمام واقعات جتنے بھی ہیں، اور ہر امام کے پاس یہ امانتاً رہا. ہر امام نے گواہی دی کہ وہ مصحف فاطمہ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے. اور اس مصحف فاطمہ کو کون لے کر آئے گا؟ فاطمہ کا بیٹا لے کر آئے گا. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. آئیے چوتھی بات اور مجلس آج کی ختم کرتا ہوں یہاں پہ. چوتھی بات، السلام علی جبرائیل، السلام علی رسول اللہ. الہی پھر وہی بات آ جاتی ہے، کیا عرض کروں آپ کو. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے. عجیب ہے یہ. پہلے میں اس کا پس منظر آپ کو بتا دوں، میں چاہتا تھا بعد میں بتاؤں لیکن اب میں پہلے بتا دوں کہ یہ اس وقت کے جملے ہیں آپ کے جب اسما یا فضہ پاس ہے، اس رات کی یا آپ کی آخری شب ہے دنیا میں، جس شب کی اب میں یہ دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حالت احتضار جس کو کہتے ہیں نا، وہ حالت احتضار ہے شہزادی کونین کا. اس میں آپ فرماتی ہیں السلام علی جبرائیل، سلام ہو جبرائیل پر، السلام علی رسول اللہ، سلام ہو اللہ کے رسول پر. اللہم، اے میرے پروردگار، اجعلنی، قرار دے دے تو میرے لیے، بیتن، ایک گھر قرار دے دے. کہاں؟ اندہ جوارک، اپنے ہمسائے میں، اپنے پڑوس میں، ورضوانک، اپنی جنت میں، ودارک السلام، اور وہ تیرا گھر جس کا نام ہے دارالسلام، اس دارالسلام میں مجھے جگہ قرار دے دے. مجھے اپنے رسول کے ساتھ، مع رسولک، رسول کے ساتھ جگہ قرار دے دے میرے لیے. اور پھر اس کے بعد فرماتی ہے جو میں دیکھ رہی ہوں تم دیکھ سکتے ہو، جو پاس موجود ہیں بیویاں، جو میں دیکھ رہی ہوں تم دیکھ رہی ہو. اچھا آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ ہم تو کچھ نہیں دیکھ رہے. کیا مشاہدہ؟ آپ کیا مشاہدہ فرما رہے؟ تو جو میں دیکھ رہی ہوں تمہیں بتاتی ہوں. ھذا جبرائیل، یہ جبرائیل ہے. وھذا مواکب السماء، اور یہ اہل آسمان ہیں جن کو میں دیکھ رہی ہوں. آسمان پہ رہنے والی مخلوق ہے یہ جبرائیل. وھذا رسول اللہ،
हाज़ा रसूलुल्लाह, और ये अल्लाह का रसूल है। वह यक़ूल, और अल्लाह के रसूल मुझसे कह रहे हैं, या बुनय्या तक़दिमी, ए मेरी बच्ची कदम आगे बढ़ा, मेरे पास आ जा। फरमा अल्लाह के वह यक़ूल, यानी शहजादी फरमाए यक़ूल, और अल्लाह का रसूल मुझसे फरमा रहा है, अल्लाह का रसूल मुझसे कह रहा है, अल्लाह का रसूल मुझसे फरमा रहे हैं कि या बुनय्यता अक़दिमी, मेरी बच्ची आगे कदम बढ़ा, आगे कदम बढ़ा, मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा। फमा अमामकी खैरुल लकी, ऐ मेरी बच्ची अब जो तेरे आगे आ रहा है, जो तेरे सामने है, वो तेरे लिए बेहतरीन है। इसलिए तबस्सुम फरमाया कि अब मैं मुसीबतों की दुनिया से, मसाइब व आलाम से आजाद होकर जा रही हूं। कैसी मुसीबतें? अल्लाह के बंदो, बात करने से पहले, जबान खोलने से पहले कम से कम सब चीजों पे तुम एतराज कर बैठते हो। वसीयतनामा पढ़ा है, उस पर भी एतराज है, क्योंकि जब एक चीज को रद्द करोगे ना, अगर फिदक को रद्द करोगे, अगर दरवाजे पर हमले को रद्द करोगे, तो फिर सब चीजें तुम्हें रद्द करनी पड़ेंगी। अब अगर हिम्मत है तो रद्द करो बीबी की वसीयत। क्या है वसीयत में? मेरा जनाजा रात को उठे, ऐसे ही है ना। मैं नाराज हूं इन लोगों से, शहर के लोगों से नाराज हूं, किसी को खबर ना दीजिए सिवाय ये चंद जो घर के अफराद खास साहबा, और किसी को खबर ना दीजिए मेरे दफनाने की। जाली रात की तारीकी मेरा जनाजा उठेगा, और फला 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 फला, ये तो खास तौर पे कोई मेरे जनाजे में शरीक ना। इतनी अजियतें दी हैं, वरना रसूल की बेटी है, रहमतुल्लिल आलमीन की बेटी। अब समझ में आ रही है बात? रहमतुल्लिल आलमीन की बेटी ऐसी वसीयत ना करती कभी। इस वसीयत ने समझाया कि कितनी मुसीबतें इस बच्ची पे नाजिल हुई। और यहां बैठकर कुछ लोग कहते हो कि नहीं, आप मुबालिगा करते हैं, आप लोगों को रुलाने के लिए बढ़ा चढ़ा के। खुदा के बंदो, हमारा रोना कहां और सैयदा की मुसीबतें कहां? कुछ तो खुदा का खौफ करो, खुदा तुमको हिदायत दे, अल्लाह तुमको हिदायत दे, कुछ तो खुदा का खौफ। अगर ऐसी मुसीबतें ना होती तो कभी मासूम कौनैन ये वसीयत ना करती कि कोई मेरे जनाजे पर नहीं आएगा इनमें से। अरे ये वसीयत तो अली ने भी नहीं की थी। मुझे किसी मासूम की वसीयतों में ये नजर नहीं आया। खैर, मेरा इल्म ही क्या महदूद है, मेरा इल्म का दायरा, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहीं किसी इमाम की वसीयत नहीं देखी कि फला 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 मेरे जनाजे में शरीक ना हो। हाँ, हुसैन को अलग कर दीजिए, हुसैन तो इस्तिस्ना है ना। हुसैन ने तो ये वसीयत भी नहीं की कि मेरा जनाजा अपने बच्चों को, कि बच्चों को दफना देना। हुसैन ने तो ये वसीयत भी बनी असद के लोगों को की थी, और वो भी शर्त लगा के की थी कि जब ये लश्कर चला जाए, जब ये कूफी और शामी चले जाएं, तो फिर आना मेरा लाशा दफना देना। मना तो नहीं किया किसी को कि कोई ना आए। ये वाहिद हस्ती है 14 मासूमीन में जिस हस्ती ने वसीयत की है कि मेरे जनाजे में फला 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 नाम ले लेकर कहा ये लोग मेरे जनाजे में ना आए रात की तारीकी में। और उस जमाने में तख्त पर या चारपाई पे जनाजा ले जाया जाता था ना, बीबी को हया आती थी, हर वक्त इस फिक्र में रहती थी कि मेरा जनाजा भी ऐसे ही जाएगा, मेरा जसद अथर भी। अब हम तो यही कहेंगे भाई, बीबी का जसद अथर भी ऐसे जाएगा, क्या किया जाए? तो कहते हैं कि फिजा ने बताया था कि हमारे यहां ऐसे एक ताबूत बना दिया जाता है, उसमें फिर मैयत को लेकर जाते। खुश हो गई बीबी, कहा कि फिर ऐसा ही ताबूत मेरे लिए भी बनाया जाए। ये पहला ताबूत है ढका हुआ जो मासूम कौनैन के लिए तैयार करवाया गया था, आपकी वसीयत थी। हालांकि रात की तारीकी में जनाजा उठा है ना, मगर उसके बावजूद ताबूत क्यों? ताकि जैसे दरबार में गई थी बड़ी चादर पहन के, ताकि कोई उज़्व जाहिर ना होने पाए,
لہذا علی میرا جنازہ اس تابوت میں، ایسے تابوت میں لے کر جائیے گا، اس طرح چھپا کر لے جائیے گا اور کسی کو نہ بتائیے گا جب آپ مجھے تدفین کے لیے لے جائیں۔ عزاداروں، علی نے کتنی قبریں بنائی میں بتا چکا آپ کو، لیکن جب جنازہ لے کے رات کی تاریکی میں گھر سے نکلے ہیں نا تو پیچھے سے کسی بچی کے رونے کی آواز آئی تھی۔ اب جب علی نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا تھا؟ چھوٹی سی زینب، 5-6 سال سے زیادہ کا سن نہیں، سر سے پیر تک چادر، رات کی تاریکی، مگر بچی روتی ہوئی آ رہی ہے، اماں مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہی ہے؟ اماں میں آپ کے بغیر کیسے جیوں گی؟ مولا نے جنازہ وہیں رکھا، واپس مڑے، بچی کو گود میں اٹھایا اور دوڑے گھر کے اندر۔ گھر میں پہنچے، بچی کو آغوش سے اتارا، سینے سے لگایا اور رو رہے ہیں زاروں، میری بچی زینب رات کی تاریکی سہی، کوئی دیکھنے والا نہ سہی، کوئی سننے والا نہ سہی، مگر تیرے بابا علی کو یہ گوارا نہیں کہ تو اس طرح روتی ہوئی باہر آ جائے، اس طرح روتی ہوئی آ جائے۔ دوسرا موقع کون سا تھا؟ جب علی کے سر پہ ضربت لگی تھی اور جب گھر کے قریب یہ مجمع پہنچا ہے تو علی نے غش سے آنکھیں کھول کر کہا تھا بس اب یہاں سے میرے بیٹے جائیں گے، باقی سب واپس جاؤ، بعد میں آنا۔ لوگوں نے کہا مولا اس حالت میں ہمارا ساتھ جانا ہی مناسب ہے، کہا نہیں، گھر میں میری بیٹیاں ہیں، مجھے خوف ہے کہ مجھے اس حالت میں دیکھ کے کہیں میری بچیوں کے گریے کی آواز بلند نہ ہو جائے اور نامحرم میری بچیوں کا گریہ نہ سن لیں۔ مولا کتنا اہتمام کیا آپ نے کہ کوئی زینب کا گریہ بھی نہ سنے۔ یہ تھا 11 ہجری کا مدینہ، وہ تھا 40 ہجری کا کوفہ، لیکن 61 ہجری کے کوفے میں کیا ہوا؟ اسی کوفے کی شہزادیاں بالوں سے منہ چھپا رہی تھی، ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی کہ مبادا کہیں کوفے کی کوئی عورت پہچان نہ لے کہ یہ وہی زینب ہے جو کبھی کوفے کی شہزادی ہوا کرتی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔